بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصابهم فتحا قريبا۔ دوستان محترم، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے غزوہ خیبر حدیث کی روشنی میں بیان کی۔ ہمارا جو بیان ہے وہ یہاں تک پہنچا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ایک یہودی عورت زینب بنت حرس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت ہدیہ پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ منہ میں رکھتے ہی تھوک دیا، کیونکہ اس میں زہر تھا۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہودی یہاں موجود ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ جب وہ سب آ گئے، جمع ہو گئے، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، اگر تم اس بات کا صحیح جواب دو گے۔ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے باپ کون تھے؟ ہر بندہ اپنے باپ کا نام بتائے۔ ہر بندے نے اپنے والد کا نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ غلط کہتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے ان کے اصلی والد کا نام بتا دیا ہر بندے کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے، لیکن آج کے جو مفکر ہیں، محدث ہے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ زور دیتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے، نبی کو کوئی پتہ نہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دینے والا ہے، کسی اور نے نہیں دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہو کے آپ شک کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو لوگ جھوٹ بولتے ہو، تمہارے باپ تو فلاں فلاں ہے۔ پھر سب نے کہا آپ نے سچ فرمایا، ہم نے یہ غلط بیانی اس لیے کی تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں۔ وہ کافر ہو کر اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کا علم جانتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحیح واقعہ بیان کرو گے؟ سب نے کہا جی ہاں اے ابو القاسم، اگر ہم جھوٹ بھی بولیں گے تو آپ ہماری جھوٹ کو اس طرح پکڑ لیں گے جس طرح آپ نے ابھی ہمارے باپ کے بارے میں ہمارے جھوٹ کو پکڑ لیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں جانے والے کون سے لوگ ہوں گے یہ تم مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے ہم دوزخ میں جائیں گے، لیکن پھر آپ لوگ ہماری جگہ داخل ہو جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس میں برباد رہو گے، تم دوزخ میں ہی رہو گے، خدا گواہ ہے کہ ہم تمہاری جگہ اس میں کبھی داخل نہیں کیے جائیں گے۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بات میں اور پوچھوں تو کیا تم مجھ سے صحیح واقعہ بتاؤ گے؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کیا اور یہی کہا کہ ہاں اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے سے دریافت کریں
آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نبوت میں جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ زہر آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری میں ہے 3159، زہر آپ کے جسم میں داخل ہو گیا، مگر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہونے دیا، لیکن اس زہر کی تکلیف آپ کو رہی۔ اس کا ذکر صحیح بخاری حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں فرمایا کہ خیبر میں زہر آلود لقمہ جو میں نے اپنے منہ میں رکھا تھا اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کرتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شرح اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی۔ حاضرین مجلس، خیبر کی فتح کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ یہودیوں کو یہاں سے باہر کر دینا چاہیے، لیکن یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہیں رہنے دیں، کیونکہ وہ اندر سے کافر ہی تھے۔ ہم خیبر کی اراضی کا سارا کام کریں گے، اس کی پیداوار کا نصف حصہ لے لیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا، مگر نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک دن انہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا ان کے ظلم کے سبب، اس لیے پہلے ہی بتا دیا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم خیبر سے نکالے جاؤ گے، تمہارے اونٹ تمہیں راتوں رات لیے پھریں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ تھا۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں انہیں ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے ملک بدر کر دیا۔ خیبر سے واپسی پر بے شمار ایسے واقعات پیش آئے جو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کا مقام کس قدر بلند ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملا تھا، بلکہ گائے، اونٹ، سامان اور باغات ملے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی القرا کی طرف ہم لوٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مدعم نامی غلام تھا جو بنی ذباب کے ایک صحابی نے آپ کو ہدیہ میں دیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کچاوا اتار رہا تھا کہ کسی نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر ان کے لگا۔ لوگوں نے کہا مبارک ہو شہادت، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے مال غنیمت سے چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ دوستان محترم، یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ یہ سن کر ایک دوسرے صحابی ایک یا دو تسمے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈر گیا کہ میں نے بھی چوری کیے ہوئے ہیں۔ عرض کیا کہ یہ میں نے اٹھا لیے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جہنم کا تسمہ بنتا۔ چوری کا مال جہنم کی آگ ہے، لیکن آج کسے پرواہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب پر ایک دلیل اور سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپسی پر رات میں سفر کر رہے تھے۔ کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت تم سوتے نہ رہ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت تم سوتے نہ رہ جاؤ۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں آپ سب لوگوں کو جگا دوں گا۔ چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی پیٹھ پچاوے سے لگا لی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کے اوپر کا حصہ نکل چکا تھا۔ یہ وقت تھا
جس کا پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تو نے کیا کہا تھا؟ وہ بولے آج جیسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ وجہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے۔ تو پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے۔ جواب ہے لیکن آقا دو جہاں تخلیق وجہ کائنات ہیں، فرمایا ہے بلال اٹھ اور اذان دے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پھر نماز پڑھائی۔ حضرت صفیہ بن حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک سردار کی بیٹی تھی، اسی غزوہ میں قیدی بن کر آئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کرنے کے لیے کہا اور انہیں اپنے لیے پسند فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ساتھ لے کر، جب آپ نے نکاح کر لیا تو انہیں ساتھ لے کر آپ دوسری جگہ پہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث یعنی کھجور اور پنیر اور گھی سے تیار کیا ہوا ایک کھانا تیار کرا کر ایک چھوٹے سے دسترخوان پر رکھوایا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا ولیمہ تھا۔ پھر سب مدینے کی طرف چلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مدینہ پاک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ میں اس کے دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا۔ اے اللہ ہمارے ساتھ اور ہماری مد میں برکت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک خطہ زمین ملی تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورہ کے لیے حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیبر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا ہے، اس سے بہتر مال مجھے اب تک کبھی نہیں ملا تھا، آپ اس کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر جی چاہے تو اس اصل زمین اپنی ملکیت میں رکھ اور پیداوار صدقہ کر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی شرط کے ساتھ صدقہ کر دیا کہ نہ اسے بیچا جائے گا اور اس کا نہ ہبہ کیا جائے گا، نہ اس میں وراثت چلے گی، اسے آپ نے محتاجوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور غلام آزاد کرانے کے لیے اور اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے اور مہمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور یہ کہ اس کا متولی اگر دستور کے مطابق اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کچھ تھوڑا سا مال وصول کر لے تو کسی کو کوئی معلوم نہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں اور کسی کو اس کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا ہر عمل فرمان مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھا، کیونکہ حکم ہے اللہ کی راہ میں بہترین چیز دو۔ آپ نے اسی لیے اپنی زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا وقف کر دیا دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ اب ذرا اپنے گریبان میں نظر دوڑائیے، ہم جو ان کی محبت کے دعوے دار ہیں، ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم مسجد میں 10 روپے دیتے ہیں تو اعلان کرواتے ہیں۔ یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، کہا کہ میں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں ایک زخم کا نشان دیکھا اور ان سے پوچھا اے ابو مسلم یہ زخم کا نشان کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ غزوہ خیبر میں مجھے یہ زخم لگا تھا، لوگ کہنے لگے کہ سلمہ زخمی ہو گیا، چنانچہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس پر دم کیا اور اس کی برکت سے آج تک مجھے اس زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور آج یہ دیکھو ہم نے
ایک صحابی کی روایت بیان کی کہ آپ حدیث بیان کی اور ان کے راوی ہیں سلمہ، اور آج کیا کہتے ہیں لوگ، آپ نے دم کیا 3 مرتبہ. کسی نے ہمارے بارے میں کہا کہ یہ مولوی صاحب دم کرتے ہیں، حافظ صاحب ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. آج لوگوں کا یہ خیال ہے، آج لوگوں کا نظریہ کچھ اور ہے.